کیوں رضا کیوں رضا کیوں رضا آج گلی سونی ہے کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے اٹھ میرے دھوم مچانے والے کیوں رضا آج گلی سونی ہے کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے. سننے کے لیے ہمارے ہر دل عزیز نوجوانوں کے فیوریٹ تعلیم یافتہ طبقے میں مقبول علماء کرام میں محبوب علماء کے محبوب عالی جناب حضرت قبلہ سید فضل اللہ چشتی صاحب قبلہ گولڈ میڈلسٹ اور ابھی اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ہمدرد یونیورسٹی دہلی میں. ان کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے. میں انہیں بلا تاخیر آپ حضرات کے سپرد کر رہا ہوں. استقبالیہ نعرہ بلند کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط و لذت خواب گراں بدل ڈالو. غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. سفینہ اپنا کنارے سے لگ تو سکتا ہے، ہوا کے رخ پہ چلو باد باں بدل ڈالو. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشيائه ومحبه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ آج اس نے ہم کو اس سنی اجتماع میں حاضر ہو کر اس کے حبیب کے محبوبین کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ آج جو لوگ یہاں موجود ہیں، کیا ان میں سے کسی نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا؟ ان کی کتابوں کو ہم نے پڑھا ہے لیکن ان کو دیکھا تو نہیں ہے. تو اس کا جواب قرآن مجید میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دی. یہاں پر آنے کے لیے 100 روپے 500 روپے یا بریانی کی لالچ نہیں دی گئی ہے جیسے پولیٹیکل پارٹیز دیتی ہیں. یہ محبت بزرگان دین کی دلوں میں کس نے ڈالی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الرحمن اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہندوستان میں بڑے بادشاہ گزرے ہیں، نواب گزرے ہیں. اگر آج کوئی چوراہے پر کھڑا ہو کر کسی بادشاہ کو کسی راجہ کو غلط بولتا ہے، ہمارے سر پر جوں تک نہیں ریگتی. لیکن اگر کسی اللہ والے کے بارے میں کوئی غلط بولتا ہے تو ہم کو غصہ کیوں آ جاتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا بلڈ پریشر کیوں
بڑھ جاتا ہے, ہمارے چہرے پر ناراضگی کیوں آ جاتی ہے کہ یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد نیک کام کیے تو ایسے لوگوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی ہے, اور ایسے ہی لوگوں میں صحابہ اکرام, اہل بیت, تابعی, تبع تابعین, غوث العظم, غریب نواز اور 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قادری برکاتی رضی اللہ اجمعین تھے. یہ ان کی محبت ہے جو ہم یہاں چلے آئیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نظام بنایا ہے. اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت, کتنی خوشی کی بات ہے, اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے, اور علماء اور بزرگان دین اور والدین کی محنت ہے کہ آج ہم سب اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. بے شک دین لے کر حضور تشریف لائے تو میلاد النبی ہم مناتے ہیں. جب یزید جیسے فاسق و فجار نے دین پر حملہ کیا, اعتراض کیا, تو دین کی حفاظت کے لیے سیدنا امام حسین عالی مقام رضی اللہ عنہ نے شہادت دی, تو ان کی شہادت کو ہم یاد کرتے ہیں. بے شک اور دین کو پھیلانے میں صوفیہ اکرام اور علماء اکرام نے محنت کی تو ان کا عرس ہم مناتے ہیں. تو دین کے لانے والے سے ہمارا تعلق, حفاظت کرنے والے سے ہمارا تعلق, تبلیغ دین کرنے والوں سے ہمارا تعلق. جو ان تینوں کا انکار کرے اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ واہ واہ واہ, کیا بات ہے, واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. پورے کے پورے تو ہم ہیں الحمدللہ. اب یہ بات یہی ختم نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ مریم رضی اللہ عنہ کو بے موسم کے پھل عطا کیے ہے قرآن مجید میں. یہاں ایک نقطے کی بات ہے, لیکن وہ درخت آ گیا اور پھل کی حاجت ہوئی تو حکم ہوا اس درخت کو ہلاؤ, اس کے تنے کو ہلاؤ. اب اللہ سبحانہ و تعالی جو بنا موسم کے پھل عطا فرما رہا ہے, اس نے یہ ہلانے کا حکم کیوں دیا درخت کو؟ بنا ہلائے بھی تو پھل گرایا جا سکتا تھا. واہ واہ. جنگ بدر میں فرشتوں کو بھیجا اللہ سبحانہ و تعالی نے, لیکن پہلے صحابہ اکرام تو حاضر ہوئے مقابلہ کرنے کے لیے, تو بنا مقابلہ کرے بھی تو فرشتوں کو نازل کیا جا سکتا تھا. اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک قاعدہ قرآن شریف میں فرما دیا ہے, اور سب کے لیے مخاطب نہیں ہے, صرف مسلمانوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے ایمان والو, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی مدد کرنے کے لیے ایمان والوں کو کیوں خطاب فرمایا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کسی بایولوجی سائنس کے پروفیسر سے پوچھیں گے تو وہ یہ ایک جواب دے گا کہ آج سائنس کا یہ ماننا ہے, ڈاکٹر ظہور صاحب یہاں نہیں ہے ورنہ زیادہ تفصیل بتاتے, کہ جب ایک عورت, ایک خاتون حاملہ ہوتی ہے, اس وقت جب اس کے مسکولر موومنٹ ہوتے ہیں تو اس کو آسانی ہوتی ہے, ریلیف ہوتی ہے. لہٰذا یہ جو سیدہ مریم رضی اللہ عنہ کو حکم ہوا کہ تم درخت کو ہلاؤ, تو یہ ان کو ریلیف, آرام دینے کے لیے ایک حکم تھا. سائنس کا نقطہ نظر یہ ہے. آپ علم کلام کے ماہرین سے پوچھیں گے تو وہ دوسرا جواب دیں گے کہ یہاں اشعری اور ماتریدی میں جو کسب اور اختیار کا معاملہ ہے, یہاں اس کی بات ہے کہ تم کو کرنا پڑے گا, اللہ تعالیٰ نے دیا, لیکن کچھ اختیار تم کو دیا گیا ہے. اور جب ان تمام چیزوں پر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں جو انسان کو بھیجا ہے اور ہم کو یہاں عزت کے ساتھ رہنے کے لیے بھیجا ہے,
وقار کے ساتھ رہنے کے لیے بھیجا ہے، اس کے لیے ہم کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم اگر دین کی خدمت کریں، ہم اگر دین کی حفاظت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو دین کی مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ کیا ہم دین کی مدد کر رہے ہیں؟ سوال ہے۔ امام حاکم نے مستدرک میں حسن سند سے روایت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر 100 سال کے اخیر میں، اور ملا علی القاری رحمت اللہ علیہ نے مشکات کی شرح مرقات میں فرمایا کہ یہ 100 سال کا اخیر حصہ بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے 100 سال کا ابتدائی حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے شخص کو اس دنیا میں بھیجے گا جو لوگوں میں خرابیاں آ رہی ہوں گی، دین کو لے کر جو غافل ہو رہے ہوں گے، تو احیاء کرنے کے لیے، تجدید کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے خاص بندوں کو بھیجے گا۔ تو دین کی مدد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اور اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا دیا ہے، ہر 100 سال کے اخیر میں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا۔ لوگ نہیں زبردستی بنائیں گے، اللہ تعالیٰ بھیجے گا جو دین میں قوت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دین کی مدد کیسے کی جائے؟ ایک نظام تو بتا دیا، مجددین آتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے دین کی مدد فرماتا رہے گا، لیکن ایک عام ایمان والا دین کی مدد کیسے کرے؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ پچھلے 400 سالوں میں پوری امت مسلمہ نے دنیا کو کیا دیا؟ ہم کو امت کی بات کرنی ہے، اور یہ امت کی بات صحیح مسلم شریف کی حدیث سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت ایک جسم کے مانند ہے۔ This ummah is like a body. If one part of the body is in difficulty, is in pain, the other part feels it. اگر امت کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو یہ ہماری ایمانی حرارت ہونی چاہیے کہ ہم پر اس کا اثر ہو۔ 1912 میں اٹلی نے عثمانی سلطنت عثمانیہ کے ایک حصے پر، جو اس سمے پروونس تھا، لیبیا کی راجدھانی ٹریپولی میں حملہ کر دیا، اور ہسٹوریکل ریکارڈ ہے اگلے دن اٹلی کی فوج نے گھر گھر جا کر مسلمانوں کو صرف مسلمان ہونے کی بنا پر مارا، شہید کیا۔ یہ خبر ہندوستان کے اس زمانے کے ایک عالم دین امام احمد رضا خان قادری برقاتی رحمت اللہ علیہ کو پتہ لگی۔ آج اعلیٰ حضرت کو تھوڑا گلوبل پرسپیکٹیو میں دیکھیں گے کہ اعلیٰ حضرت کو امت کی کتنی فکر تھی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے حجرے یا اپنے روم میں نہیں بیٹھے رہے، فوراً بریلی شریف میں ایک مجلس منعقد ہوئی۔ اس مجلس میں اعلیٰ حضرت نے اپنے جیب خاص سے 500 روپے دیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ٹوٹل 13,000 روپے اکٹھا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کو اکٹھا کرو اور ہمارے ترکی بھائیوں تک پہنچا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہندوستان کے فلاں حصے میں کون ہمارا بھائی مارا گیا یہ ہمارے بچوں کو نہیں معلوم ہے، کون سا قانون شریعت کے خلاف بن رہا ہے یہ ہم کو نہیں معلوم ہے۔ یہ ضرور معلوم ہے کہ آنے والے فرائیڈے کو کون سی فلم ریلیز ہونے والی ہے۔ یہ اتنے بے حس ہم کیسے ہو گئے؟ اسی طرح جب بالکن پہ حملہ ہوا، بلکان اردو میں کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے پھر ایک میٹنگ کی اور فرمایا اگر سارے مسلمان 11 مہینے کی اپنی تنخواہ سے 12 مہینے کا انتظام کر لیں، یعنی 1 مہینے کی اپنی سیلری، اپنی آمدنی دے دیں، اور یہ ہم بالکن کے لوگوں کو بھیج دیں تو ان کو بہت بڑی مدد ہو جائے گی۔
اور آج اگر ہم کہیں کہ دین کے کام کے لیے پیسہ دیجئے تو ہمارے جیب سے 10 روپے کا وہ نوٹ نکلتا ہے جو بازاروں میں چلتا نہیں. جبکہ امام طبرانی نے اوسط میں حسن سند سے نقل فرمایا اور اعلیٰ حضرت نے فتویٰ رضویہ میں بھی نقل فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اخیر زمانے میں دین کا کام کرنے کے لیے دینار و درہم کی ضرورت ہوگی. تو پچھلے 400 سالوں میں امت کی بات ہو رہی تھی, مسلمانوں نے, اس پوری امت نے دنیا کو کیا دیا. باہر جانے کی ضرورت نہیں, اسی اجتماع گاہ کو دیکھ لیجئے, سر کے اوپر پنکھے چل رہے ہیں. کیا اس کا انوینشن مسلمز نے کیا؟ نہیں. میں مائک پر بول رہا ہوں, دس واز ناٹ انوینٹڈ بائی اینی مسلم سائنٹسٹ. موبائل, اسپیکر, لائٹ, یہ جتنی چیزیں, ایئر کنڈیشن, کولر, کیا بات ہے کہ ہم اتنے پیچھے ہو گئے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, میرے پاس بچے آتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ہمارا دین اور مذہب حق پہ ہے تو ہم کو دنیا میں وقار اور عزت کیوں نہیں مل رہی. تو ایک بات سمجھ لیں, اس دین میں وہ تمام چیزیں ہیں جس پر عمل کر کے کوئی بھی انسان اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے. یہ جو بات کہی اس کی چند دلیلیں, بہت زیادہ نہیں. شکر جو لفظ ہے وہ عربی سے آیا ہے. سرپ جو کف سرپ ہوتا ہے, اٹ از فرام عربک ورڈ. کیمسٹری سنا ہوگا آپ نے, اٹ از فرام عربک ورڈ کیمیا. تو ایک زمانے میں مسلمان اتنا زیادہ آگے تھے سائنس میں کہ یورپ کے لوگ مسلمانوں کے پاس جا کر سائنس, فزکس, کیمسٹری سیکھتے. اگر معاذ اللہ کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ اس مذہب میں معاذ اللہ استغفر اللہ کمی ہے, تو اس کو ماننے والے 800 سال پہلے کیوں آج علم کی چوٹی پر تھے اور دنیا ان کی طرف رجوع کر رہی تھی. تو سسٹم میں کوئی فالٹ نہیں ہے, سسٹم پر چلنے والوں میں کمی آ گئی. کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. جو تم پر مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی ہیں. امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے ضعیف سند سے دلائل نبوت میں نقل فرمایا, شعب الایمان میں اور فضائل میں قبول ہے کہ تم پر جو حاکم آتے ہیں, جو رولرز آتے ہیں, وہ تمہارے اعمال کے مطابق لائے جاتے ہیں. اعلی حضرت کا نام ہم لیتے ہیں, کیا ہم کو معلوم ہے 1912 میں اعلی حضرت نے فرمایا مسلمانوں کو اپنے بینک قائم کرنے چاہیے. 1912 میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج ہم قائم تو نہیں کر پائے, دنیا کے دوسرے حصوں میں الحمدللہ قائم ہو گئے ہیں. کتنے اعلی حضرت سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے یہ ریسرچ کیا کہ اسلامک بینکنگ کا نظام کیسا ہونا چاہیے, مشارکہ کیا ہے, مداربہ کیا ہے, مرابحہ کیا ہے, اجارہ کیا ہے. اعلی حضرت نے اس کی اپنے کتاب میں, کرنسی نوٹ والی کتاب میں اس کی دلیلیں بھی دی اور ہلے شریع کا طریقہ بتایا کہ کس طرح مرابحہ ربا سے بچ سکتے ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم کہیں گے دوسروں نے کتاب لکھی, ارے دوسروں کو چھوڑیے, ہم تو سب اعلی حضرت سے محبت کرنے والے ہیں. ہم نے کیوں نہیں اعلی حضرت کی کتابوں کو پڑھا اور عام کیا؟ ہم دوسروں سے کیوں توقع کرتے ہیں؟ تو یہ کیوں ہم پر سٹیگنیشن آ گیا؟ وہ سٹیگنیشن اس لیے آ گیا کہ ہماری فکر اسلامی نہیں رہی. یاد رکھیے, فکر کا بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی, کسی بھی سماج, کسی بھی معاشرے کے ڈیولپمنٹ میں. میں ایک مثال لیتا ہوں, اتنی سادی مثال کہ سب کو سمجھ میں آ جائے گا. ایک کنٹری لے لیجئے آپ, کویت یا قطر, کوئی بھی لے لیجئے. یہاں کی جو پر کیپیٹا انکم ہے, کسی بھی شخص کی آمدنی جو ہے وہ سویڈن یا ناروے, یوروپ کے بہت سے ممالک سے بہت زیادہ ہے. یعنی یہاں کے لوگ بہت پیسہ کماتے ہیں, کویت کے اور قطر کے لوگ. عیش و آرام کی تمام چیزیں ہیں,
لیکن کیا اس کو آپ فکری آزادی بول سکتے ہیں؟ یورپ میں کویت میں لوگ سائنس کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اسلامک فقہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ وہ امریکہ کے قائم کیے ہوئے فورن ریلیشن پر کیوں قائم ہے؟ وہ آزاد نہیں ہیں. ان کے پاس پیسہ ہے تو مسلمز have become consumers. They are not spending their time in research and development. We are consumers. آپ کے پاس تیل ہے, خوب پیسہ ہے, ایئر کنڈیشن خرید لیا, گاڑی خرید لی, لیکن ہم نے یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ہم اپنے ریسرچ سینٹر بنائیں. آج یہ بہت سخت ضرورت ہے. اعلیٰ حضرت کا جو 10 نکاتی پروگرام ہے کبھی پڑھا ہم نے؟ میں جوڑ کر چل رہا ہوں, امت, اعلیٰ حضرت اور پورے مسائل. اس میں یہ بہترین ادارے قائم کیے جائیں, کیونکہ ہم اور آپ آتے ہیں چلے جاتے ہیں. آج سے 50, 100, 70, 80 سال بعد بھی انشاءاللہ اسی طرح سنی اجتماع ہوتا رہے گا, 150 سال بھی ہوتا رہے گا. لیکن اگر ادارہ بن جائے گا تو اس ادارے سے افراد تیار ہوں گے. اس لیے ہم کو ادارہ بنانا ہے, ہم کو انسٹیٹیوٹ بنانا ہے, ہم کو پلاننگ کے ساتھ کام کرنا ہے. ہمارے بچوں میں, اور میں بچوں کو یہ اس لیے مخاطب کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں جتنے اسلامک کنٹریز ہیں, مسلم ممالک ہیں, اس میں 30% سے زیادہ پاپولیشن بلو 30 لوگوں کی ہے, جو 30 سال سے کم عمر کے ہیں. لیکن کیا ہمارے یہ نوجوان بچے امت کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ آج کامیاب کس کو مانا چاہتا ہے؟ آپ کے پاس ڈگری ہو گئی, 6 فگر سیلری ہو گئی. آج کل 5 فگر بولنا توہین سمجھا جاتا ہے, اس لیے میں 6 فگر بول رہا ہوں. 6 فگر سیلری ہو گئی آپ کی, بہترین گاڑی ہو گئی, بڑا کامیاب لڑکا ہے. اچھا بیٹا, نماز میں فرض کتنے ہیں؟ ہم نے کامیابی کا جو تصور ہے وہ اسلام سے نہیں لیا ہے, وہ ویسٹرن ماڈل کو اپنا لیا ہے. سامنے سے حضرت آ رہے ہیں, کرتا پاجامہ پہنے ہیں, ماشاءاللہ داڑھی شریف بھی ہے, ان کے لیے دل میں عزت نہیں آ رہی ہے, جبکہ ان کے دل میں کلام پاک ہے. ایک دوسرا شخص آ رہا ہے, مہنگی سی مہنگی گھڑی ہے اور کرتا ہے, ان کے لیے عزت آ رہی ہے. دس از کالڈ انفیریورٹی کمپلیکس, احساس کمتری. اور جس قوم میں احساس کمتری آ جائے وہ کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتی ہے. بے شک بے شک. ارے ہم کو کمیونزم تھوڑی سیکھنا ہے, ہم کو سوشلزم تھوڑی سیکھنا ہے. میں آپ کو 2-3 ایگزامپل دوں اور ہندوستان کی ایگزامپل دوں, انڈین جوڈیشری کی ایگزامپل دوں, آپ کو سمجھ میں آئے گا. لا کمیشن کی رپورٹ آئی سپٹمبر میں پچھلے مہینے, کہا ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جو 1 سے زائد شادی نکاح کرے اس کو جیل ہونی چاہیے. یہ مشورہ دیا ہے لا کمیشن نے جی. اور 2011 میں سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے, یو کین ہیو لیونگ ریلیشن شپ, یعنی بنا شادی کر کے عورت کے ساتھ رہیں گے تو کوئی سزا نہیں ہے, شادی کر کے رہیں گے تو آپ کو جیل بھیجنے کی تیاری ہو رہی. اللہ 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 اللہ. یہ قیامت نہیں تو کیا ہے, بے حیائی نہیں تو کیا ہے. شروع سے لے کر آج تک, اور آج ہی پڑھ رہا تھا میں قیامت کی نشانیوں کی کتاب, اللہ اکبر اللہ اکبر, رونگٹے کھڑے ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب مرد مرد سے اور عورت سے نکاح کرے گی, تعلق بنائیں گے. ابھی 1.5 مہینے پہلے ہمارے ہندوستان میں قانون پالت ہو گیا, اور اس سے پہلے 150 سال تک اس کو وہ ان کے مذہب کے مطابق ایک غلط کام بھی تھا اور قانونی سزا بھی تھی. اب 3 لوگ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, نہیں جی اب سماج بدل چکا ہے. تو میرے بھائیوں, سماج کون بدل رہا ہے؟ کسی اسٹیٹ میں حکومت آتی ہے, شراب کو جائز کر دیتی ہے, اور دوسری حکومت اس کو بین کر دیتی ہے. اسی ملک ہندوستان میں بعض اسٹیٹ میں یو کین ڈرنک اینڈ یو کین سیل الکوہول, بٹ ان ادر اسٹیٹس یو آر ناٹ فری ٹو اوپن اے لکر بار. ہو از میکنگ دیز لاز؟ ہمارے قانون دنیا والے نہیں بناتے ہیں, ہمارے قانون اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام سبحان نے. اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جو انسان کے بنائے ہوئے قانون ہیں وہ ایک ملک کے لیے, ایک وقت کے لیے ہوتے ہیں. غور کیجئے, جو پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کا قانون اس ملک کے لیے ہے. ہمارے رسول علیہ السلام نے جو قانون دیا وہ ساری دنیا کے لیے ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں کے مزاج بدلیں گے, پولیٹیکل پارٹی آئیں گی جائیں گی, لوگوں کے مزاج کے مطابق وہ قانون بنائیں گی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے. اس نے جو قانون بنایا اس میں ہماری بھلائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک یہ دقت ہمارے بچوں میں یہ آ گئی کہ ہر چیز کو سوچتے ہم کو اس کی سائنٹیفک دلیل چاہیے, سائنٹیفک دلیل. کیا بات ہے, سبحان اللہ, زندہ باد. میں نے کہا بھائی آپ کو پیرلیکس ایرر معلوم ہے؟ ایک صاحب آئے, اچھی بات ہے, سوال پوچھنا کوئی بری بات نہیں, وہ ریولیوشن اور روٹیشن کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے. ڈاپلر ایفیکٹ نہیں معلوم ہے, آپ کو یہ معلوم نہیں ہے لائٹ کی ویو لینتھ کیسے چیک کی جائے گی اور پینڈولم کا ٹائم پیریڈ کیا ہے. یہ ہمارے بچوں میں یہ کس طرح سے علم سے جو ہے دوری آ گئی. علم کیا ہے اور اعلیٰ حضرت کا علم سے کیا تعلق ہے؟ میں چند مثالیں دوں گا. میری ابھی 2 گھنٹے کی تقریر ہے انٹرنیٹ پہ صرف اعلیٰ حضرت کے علم کے بارے میں 2 باتیں کہوں گا. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی جتنی کتابیں ہیں سب کو لے لیجیے, جتنی کتاب موجود چھپی ہوئی ہیں ان میں اعلیٰ حضرت نے 400 حدیث شریف کی کتابوں کے نام گنائے. 400. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس زمانے کے دوسرے جتنے عالم دین تھے, سنی اور غیر سنی, سب کی کتابوں کو ملائیں گے تبھی بھی 400 حدیث کی کتاب کا نام نہیں آ پائے گا. اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان. لوگ کچھ جلتے ہیں, کچھ لوگوں کو حسد, ارے بھائی یہ مقام اعلیٰ حضرت تو کیسے ملا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ یہ محنت ہو ہی نہیں سکتی ہے, میں بتا دوں. سبحان اللہ. بے شک یہ محنت نہیں ہو سکتی, کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ایسی ایسی حدیث شریف کی کتابوں کے نام لیے جو اس زمانے میں انڈیا میں چھپتی نہیں تھی. یہ حضور کی محبت اور اطاعت تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سوتے تو کیسے سوتے؟ کبھی پڑھا کتابوں میں؟ ہاتھ کو موڑ کر سر کے نیچے سنت کے مطابق دائنی طرف, اور آج سائنس کہہ رہا ہے کہ جو اپنی بائیں جانب اوپر رکھے گا اس کے بلڈ پر کم پریشر آئے گا, ویسا سونا سب سے مفید ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے یوں سوتے اور اپنے پاؤں کو موڑ لیتے تاکہ جب سوتے ہوئے تو ان کے جسم سے محمد کی شکل بن جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ جب فرشتے آئیں اور دیکھیں کہ سو رہے ہیں تو اس وقت بھی حضور کا نام مبارک ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ 1.5 دن میں مکہ شریف تشریف لے گئے, اس زمانے کے بڑے بڑے علماء حاضر ہو گئے کرنسی نوٹ کا مسئلہ لے کر, بخار کی حالت, طبیعت علیل خراب ہے, 1.5 دن میں 12 مسئلوں کا جواب لکھ کر دے دیا. سبحان اللہ سبحان. یہ کسی استاد سے علم نہیں آتا ہے, یہ جس پر حضور کا خاص کرم ہو جاتا ہے اسی کو یہ مقام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ جلتے ہیں وہ جلتے رہے. اعلیٰ حضرت کا مشن یہی تھا, علم, حضور کی محبت, پڑھ کر جانو. دوسری ایک اور بات کہہ دوں, چونکہ آج میرا وہ خاص موضوع نہیں ہے, میں رائچور میں ابھی اسی موضوع پر تقریر کر کے آیا ہوں. اعلیٰ حضرت کی دینی اور ملی خدمات, دینی خدمات تو بہت بتائی جاتی ہے, الحمدللہ میں نے ملی خدمات پہ کچھ باتیں کہی. ایک اور حوالہ دے دوں. سبحان اللہ. پورے دنیا عجم میں ایک عالم دین بتائیے جس سے عرب کے علماء نے اجازت لی ہو جتنی کی اعلیٰ حضرت سے لی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اہم پورے دنیا عجم میں اعلیٰ حضرت ہی سے سب سے زیادہ عرب کے شیوخ نے حدیث کی اجازت لی ہے. سبحان اللہ سبحان. جلو تو جلتے رہو. ارے علم وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے, اور جو لوگ مینوسکرپٹ مخطوطات میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کے لیے حوالہ دے دوں. آج سعودی عرب کی ایک ویب سائٹ ہے جہاں دنیا کے نایاب کلمی نسخے موجود ہیں, آپ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ویب سائٹ کا نام ہے مخطوطات.ksa.org. اعلیٰ حضرت کی الاجازت المتینہ کا کلمی نسخہ سعودی عرب کی لائبریری میں محفوظ ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیض رضا, مسلک اعلیٰ حضرت. سائنس پہ لکھا تو سائنس پہ لکھ دیا,
ہم بہت محبت کرتے ہیں، لیکن بھائی ہم محنت کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے جو علماء سے سنا اور کتابوں میں پڑھا، اعلیٰ حضرت اپنا 1 منٹ ٹائم ضائع نہیں کرتے تھے. کیا بات ہے. ہمارے نوجوان بچے گھنٹوں واٹس ایپ یونیورسٹی میں ٹائم لگا رہے ہیں. شیخ گوگل کے مرید ہو گئے ہیں اور واٹس ایپ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا. ہم جب امت میں فکری تبدیلی کی بات لاتے ہیں تو کیسے آئے گی بھائی؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم سب چادر تان کے سوئیں گے اور اگلے دن صبح اٹھیں گے تو سب کو علم لدنی مل جائے گی. جی حیا چلی گئی، شرم چلا گیا. آخر ہمارے نوجوان کیوں نہیں بیدار ہو رہے ہیں؟ صحابہ اکرام میں علم کا یہ جذبہ اور شوق تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس مبارک میں وہ نہ رہ پاتے، کسی ضرورت یا تجارت کی بنا پر جاتے، تو جب آتے تو پوچھتے آج حضور علیہ السلام نے کیا تعلیم دی، کیا تربیت دیا. سبحان اللہ. ہمارے بچوں کو علم نہیں ہے. اور میں بتا دوں اس مغالطے میں کوئی نہ رہے کہ نہیں ہم اپنے بچے کو عصری تعلیم گاہ بھیج رہے ہیں تو اس کو عصری علم ہو گئے، اس میں بھی زیرو ہمارے بچے. اس مغالطے میں قطعی نہ رہے. میں پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں، میرے پاس بچے آتے ہیں جو انجینئر ہوتے ہیں اور 1 پیج اپلیکیشن انگلش میں نہیں لکھ پاتے ہیں، 1 پیج بنا غلطی کے. کیونکہ اب جو علم، اور اعلیٰ حضرت نے اپنا جو آرٹیکل، جو مقالہ لکھا تھا، کیا نام وہ ہے، فلاح دارین، جی تدبیر فلاح والی کی کتاب، اس میں لکھ دیا اس زمانے میں. کہہ رہے آج کل جو لوگ انٹرمیڈیٹ کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں ڈگری رزاق ہے، اس ڈگری کے پیچھے ایسے پڑھ رہے ہیں کہ اسلام کو حاصل ہی نہیں کر رہے. آج 1912 میں یہ بات کہی جا رہی ہے، آج 2018 میں اس اجتماع سے جائیں. ابھی شہزادے اعلیٰ حضرت نے اگر نہ بتایا ہوتا تو ہمارے بہت سے نوجوان دوستوں کو یہی نہیں معلوم ہوتا کہ اعلیٰ حضرت کی پیدائش کب ہے اور انتقال کب ہے. پورا 2.5 دن کا اجتماع ہو جاتا اور معلوم ہی نہیں ہوتا کہ 1340 اور ابھی 1440، 100 سال کا جو عرس منا رہے ہیں تو 1340 ہجری میں انتقال، 1272 میں پیدائش، انگلش کیلنڈر 1856، 1921. تو ہم سنی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہماری مدد کرنے کا. پہلے تو شرط رکھ دی ہے کہ تم دین کی مدد کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا. اور سورہ روم میں غالباً، چونکہ مجھے سورہ یاد نہیں ہے، سورہ روم میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وہ تمہاری مدد فرمائے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے ذمے ہے کہ ہم مسلمانوں کی مدد کریں. سبحان اللہ. سبحان یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے. ہماری مدد ہوگی، لیکن کیسے ہوگی؟ فجر ہماری غائب، چگلی ہماری زندگی میں. مولانا مشتبہ صاحب اجتماع کر رہے ہیں تو ان کے خلاف انٹرنیٹ پہ چگلی ہم کریں. سید عبدال صاحب لوگوں کی روحانی تربیت کر رہے ہیں تو ان کے خلاف ہو، اور پھر ہم کہیں جی ہم تو بہت اچھے ہیں. کیا کہنے، کیا کہنے، واہ 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 واہ. میں آپ کو امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا ہے، سنیے اور سنیں گے تو رونگٹے کھڑے ہوں گے. احیاء العلوم میں پہلے باب میں لکھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سفر کرتے کرتے ایک بار دور علاقے میں پہنچ گئے. دیکھا وہاں ایک لڑکا ہے جو بھیڑ چڑھا رہا ہے. اس کو بلایا، پوچھا تم ایک بھیڑ مجھے بیچ دو، میں اس کے بدلے میں تم کو پیسہ دوں گا. کہا نہیں، یہ میرے مالک کی بھیڑ ہے، مجھے صرف چرانے کی ذمہ داری دی گئی ہے. کہا تمہارا مالک تو یہاں ہے نہیں، تم بول دینا کہ شیر کھا گیا. کہا لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میرے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے کہ اسلام کی تعلیم لوگوں تک پہنچ گئی ہے. یہ بات ہو رہی ہے 1300 سال پہلے کہ اسلام کی تعلیم پھیلی ہے کہ نہیں پھیلی، وہ چیک کرنے کے لیے اعمال دیکھا جا رہا ہے. آج اگر ہم یہ دیکھیں تو ہم تو شرم کے مارے منہ چھپا لیں. شب برات کو ہمارے بچے گاڑی چلا رہے ہیں، لڑکیوں کو دیکھ کر سیٹی ہمارے بچے مار رہے ہیں،
ڈرگس میں ہمارے بچے مبتلا ہیں, گندی فلمیں ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں, پھر کہیں گے سید عبدال صاحب کے پاس حضرت گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے, تعویذ دیجئے. حضرت کہیں گے بیٹا پچھلے بار فجر کی نماز کب پڑھی تھی جماعت سے؟ یاد نہیں. جامع ترمذی کی حسن حدیث میں حضور علیہ صلاۃ و تسلیم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت پر فجر کے بعد والے وقت میں برکت رکھی ہے, اسی لیے زیادہ تر لشکر اسی وقت حضور علیہ السلام کر لیجئے 99.999% ہمارے نوجوان چادر تان کر سو رہے ہوتے اس وقت. تو امت میں انقلاب کیسے آئے گا؟ اور اعلیٰ حضرت نے ایک بہت اچھی بات لکھی, آج ہی پڑھ رہا تھا دل خوش ہو گیا. لکھتے اگر ہر شخص یہ سوچ لے کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا اور سارے لوگ یہ سوچ لیں تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ فرمایا جتنا ہو سکا ہے کرو, اللہ نے مدد کا وعدہ فرمایا ہے. تم بدر میں گئے تو فرشتے بھیجے گئے, پیڑ ہلایا تو پھل گر رہا ہے. اگر ہمارے نوجوان تھوڑا بیدار ہو جائیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سچا ہے اس نے وعدہ فرمایا انقلاب آ جائے گا. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. پوری دنیا کو بدلنے کا قطعی کوشش نہ کریں, اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو بدلیں, پوری امت بدل جائے گی. پتہ لگا ہمارے بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, ہماری لڑکیاں شام کو مغرب عشاء کے بعد آ رہی ہیں اور ہم مائک پکڑ کے لوگوں کو بول رہے ہیں یہ مت کرو. اگر ہر آدمی اپنے گھر کو بدل لے انشاءاللہ تبارک و تعالی امت میں پوزیٹو رزلٹ آئیں گے. کیوں ہمارے بچے IAS نہیں کلیئر کر رہے ہیں؟ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ 2 گھنٹے میں صرف اعلیٰ حضرت سائنس پہ بتاتا, وقت نہیں ہے آج. کیوں ہمارے بچے کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ نہیں کر رہے ہیں؟ اس نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا. کیوں مطالعے کا شوق نہیں ہے؟ یہ چینج کیسے آئے گا؟ یہ اگر ہم کو چینج لانا ہے تو ان بزرگوں کی نسبتوں کو ہم پکڑے ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی ہے, لیکن ان کی نسبتوں سے تو آخرت میں کامیابی ملے گی نا. دنیا میں کامیابی کے جو فارمولے بتائے گئے ہیں ویسے کیسے کامیاب ہوں گے؟ بزنس ہمارا غیر اسلامک, پیسہ دیجئے 300 روپے لے لیا, بھائی میں آپ کو 2 دن بعد دوں گا. 2 دن بعد آپ نے مجھے فون کیا, بچے کو فون پکڑا دیا, کہہ دو ابا گھر میں نہیں ہے, اور پھر توقع کریں گے ہمارا بچہ تہجد گزار بنے. ہم جھوٹ سکھا رہے ہیں. کھانا کھاتے ہیں ہم لوگ, دسترخوان پہ اگر گر جائے چاول تو اٹھا کے نہیں کھاتے. اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کچھ لوگ جلسوں میں یا موقعوں پر یوں کھانے کو شیرنی کو تقسیم کرتے ہیں پھینکتے ہیں, اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ بے حرمتی ہے, حرام ہے. پوچھا لوگ پتنگ اڑاتے ہیں کیا حکم ہے؟ کہا فضول ٹائم ویسٹ ہے, ناجائز ہے. پوچھا کچھ لوگ جانوروں کو مارتے ہیں جسٹ فار سپورٹ کلنگ بولتے ہیں, اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر کھانے کے لیے مار رہے ہو یا اپنے دوا کے لیے تو جائز ہے, ٹائم پاس کے لیے جانور کے شکار کو منع فرما دیا. ہم نے پڑھا نہیں. پوچھا لوگ اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو جو بیوہ ہو جاتی ہیں دوسرا نکاح کرنے سے روکتے ہیں, کیا حکم ہے؟ فرمایا اگر ان کے منع کرنے سے زبردستی وہ منع کرے اور اللہ نہ کرے وہ لڑکی کچھ غلط کام کرے گی تو ذمے ان پر آئے گا. جب شریعت نے اجازت دی ہے تو تم کون ہو روکنے والے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی سوشل ریفارم کو بھی تو جانیے. بے شک حق. ہم جانتے نہیں ہیں, ہم نام لیتے ہیں, جلوس ہمارے ڈی جے نکلیں گے, لوگ بولیں گے دیکھو بھائی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ڈی جے نکالتے ہیں. ایک آدمی کی غلطی کی وجہ سے سارے لوگ پھنس جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کے بارے میں ہم کو سچی خبر دی. میں آپ کو ایک حدیث شریف بتاؤں گا اور اس کو کوریلیٹ کرنے. اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, حضور مناظر اہل سنت زندہ باد, حضرت علامہ عبدالستان حمدانی صاحب قبلہ زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ.
اس حدیث شریف کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں اور امام احمد نے اپنی مسند میں نقل فرمایا. اگر آپ کرنٹ افیئرز پہ نظر رکھتے ہیں تو اس حدیث شریف کو کوریلیٹ کر لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب، قیامت کے قریب بھی عراق کی تجارت پر قبضہ کر لیا جائے گا اور ملک عراق کو اپنے کرنسی نوٹ، اپنے کرنسی پر اور اپنی تجارت پر حق نہ رہے گا، دوسرے لوگ اس پہ کنٹرول کریں گے. اس کے انشاءاللہ ہماری نماز باجماعت ہوگی اجتماع کے بعد. بیٹھے رہیے. اٹھ جاتے ہیں کہ نہیں؟ یہ اس قوم کی حالت ہے کہ یہاں پر سٹیج سے بولا جا رہا ہے بیٹھے رہیے تو لوگ بیٹھ نہیں رہے، اور ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کو اپنے امت میں ریفارم لانا ہے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. اذان کے کلمات دہراتے رہیے، اس پہ بہت ثواب ہے. دوسروں کا اس پہ قبضہ ہو جائے گا. ہو گیا؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ عراق پہ امریکہ نے قبضہ کیا. آج عراق کے جتنے تیل اور گیس کے کنویں اس پہ غیروں کا قبضہ ہے. عراق کے پورے فوریکس پہ، کرنسی پہ غیروں کا قبضہ ہے. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا اور اس کے بعد سیریا، دمشق پر ایسا وقت آئے گا کہ دمشق پر بھی غیروں کا قبضہ ہو جائے گا. آج دمشق کی حالت کیا ہے؟ ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں بتائیں وہ سب سچی ہیں. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی پھوپھی سیدہ ام حرم رضی اللہ عنہ، حضور علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے حضور مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا آقا علیہ السلام نے میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ میرے امتی صحابہ میں سے کچھ کشتی پہ سفر کر رہے ہیں پانی پر. تو ریگستان میں رہنے والے لوگ وہ کشتی پہ سفر کر رہے ہیں. تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں. حضور علیہ السلام نے دعا فرمایا کہ تم بھی ان میں شامل ہوگی. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو مسلمانوں کا پہلا نیول ایکسپیڈیشن ہوا اس میں سیدہ ام حرم بھی شامل تھی رضی اللہ. یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ صرف دو اور میری بات ختم. قیامت تک آنے والے سارے فتنوں کے بارے میں آقا علیہ السلام نے بتا دیا ہے. چاہے وہ دجال کا فتنہ ہو، چاہے ناچ گانے کا فتنہ ہو، یا لوگوں کا اپنے والدین کو چھوڑ کر اپنے دوستوں کو ترجیح دینا ہو، ربا کا فتنہ ہو، کم کپڑے پہننے کا فتنہ ہو، بے حیائی کا فتنہ ہو، اور امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور، تمام چیزیں بتا دی ہیں. اور پھر یہ بھی بتا دیا ہے کہ مسلمان کیا کریں گے تو کامیاب رہیں گے. بس وہ بتا کے میں اپنی بات ختم کروں گا. فتنے بہت آئیں گے، آپ دیکھیے ہر روز نیا فتنہ. حضور علیہ السلام نے فتوا دیا اور اسی پر عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور میری طرف سے اس اجتماع کا میری ذاتی طرف سے یہی پیغام بھی رہے گا
حضور علیہ السلام نے فرمایا السواد العظم اہل السنہ والجماعہ سے جڑ کے رہو. جو سب سے بڑا گروپ ہے، اور یہ لفظ ہمیں اپنی طرف سے انتخاب نہیں کیا ہے، میں بار بار بتا چکا ہوں، یہ حدیث شریف میں ہے. قرآن شریف کی جو آیت ہے یوم تدود وجوہ وتسود وجوہ، اس کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ یہاں وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے ان سے مراد سنت اور جماعت والے لوگ ہیں. اور اہل سنت و جماعت کی نشانی کیا ہے یہ بتاؤں اور اپنی بات ختم کروں. جو صحابہ اکرام اور اہل بیت دونوں کو مانے، جو کسی ایک کو چھوڑ دے اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے. جو علماء اور صوفیاء اکرام دونوں کو مانے، جو محدثین اور مفسرین دونوں کو مانے، یہ ہماری اصل ہے جس کو عوام کی حفاظت کے لیے مسلک اعلی حضرت کا نام کہا جاتا ہے. اسی سے جڑے رہیے. اور حضور ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ بتا کر اپنی میں اب تقریر ختم کروں گا. پہلی حدیث شریف امام بخاری نے صحیح میں نقل فرمائی، مختصر بتا رہا ہوں. قیامت کے روز جب سورج اتنے نیچے ہوگا لوگوں کی کانوں سے پسینے ٹپک رہے ہوں گے، لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، آپ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. فرمائیں گے اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار نہیں دیا ہے. لوگ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آخر میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. وہ فرمائیں گے اے لوگو، یہ مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اور صرف امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے. حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے اور ہم گناہگاروں کی بخشش کروائیں گے. اتنی محبت کر رہے ہیں، اتنی محبت کر رہے ہیں. امام بزار اپنی مسند میں صحیح سند سے نقل فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا میرے وصال فرمانے کے بعد بھی تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے. اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو میں اللہ کی حمد کروں گا، اور اگر برے ہوں گے تو میں تمہارے بخشش کی دعا کروں گا. سبحان اللہ. ہم سبحان اللہ. اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے محبت کی اچھی تعلیم بتائی. اسی پر قائم رہیے. اعلیٰ حضرت نے ایک بات لکھی، اگر تم کو کامیابی مل جائے اور آسانی ہو جائے تو اپنی محنت اور اپنی چالاکی مت سمجھنا کہ میں نے محنت کر لی اور میں بڑا ہوشیار ہوں تو مجھے کامیابی ملی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم سمجھنا. یہی ہے اللہ کا کرم ہے. حضور سے جڑے رہیے، اعلیٰ حضرت سے جڑے رہیے، صوفیاء اکرام سے جڑے رہیے، خواجہ غریب نواز سے جڑے رہیے، غوث الاعظم سے جڑے رہیے. یہی اہل سنت و جماعت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے، کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہونا میرا ساتھ تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا میرا ساتھ تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا